اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope you will be doing good inshallah. Let's start our lecture with this beautiful Quranic verse. My Lord, enable me to be grateful for your favor which you have bestowed upon me and upon my parents, and to do righteousness of which you approve, and admit me by your mercy into the ranks of your righteous servants. آمین ثم آمین. ترجمہ بھی سن لیجیے اس کا بچوں. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر. ٹھیک ہے بچوں، بہت اچھی دعا ہے. اس کو کوشش کیا کیجیے کہ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں. یہ سورہ نمل میں سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے آیات. اب ہم آ جاتے ہیں بچوں اپنے کوشچن آنسرس کی طرف. چیپٹر نمبر 11 کے کوشچن آنسرز ہم کریں گے آج. لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر. Question number 1. The writer says that the examiners put questions which he could not answer. Is the complaint just? کہ مصنف کہتا ہے آپ کا بچوں کہ ممتحن نے وہ سوالات پوچھے جن کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا. کیا اس کی یہ شکایت درست ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے پورا چیپٹر میرے ساتھ، تو یقیناً جو ہے وہ آپ اس کا جواب جانتے ہوں گے، اور یہ آپ کے بک کے سٹارٹ میں سے ہی لیا گیا ہے کہ the examiner asked question on Latin, Greek and mathematics which he had not studied. Full stop. The examinations for him were sets of questions that he could not answer. ٹھیک ہے بچوں کہ ممتحن جو ہے وہ سے لاطینی، یونانی اور ریاضی میں سوالات پوچھتے تھے جن کا اس نے مطالعہ ہی نہیں کیا ہوتا تھا، اور امتحانات اس کے لیے سوالات کے مجموعے تھے جن کے جواب وہ نہیں دے سکتا تھا. پھر ایجوکیشن نمبر 2. What sort of questions are asked by your examiners? کہ آپ کے ممتحن آپ سے کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. Most questions in exams have expected or known answers. Full stop. Sometimes examiners put questions that require new or unusual answers. Full stop. Such questions are put to test the intelligence of the abler students. Full stop. یعنی امتحانوں میں اکثر سوالوں کے متوقع یا جانے بوجھے جواب ہوتے ہیں. بعض اوقات ممتحن ایسے سوالات دیتے ہیں جو نئے یا غیر معمولی جوابات طلب کرتے ہوں. ایسے سوالات ذہین یا زیادہ قابل طلباء کو پرکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں. Why did Churchill not do well in examination? ٹھیک ہے کہ چرچل امتحانات میں بہتر کارکردگی کیوں نہ دکھا سکا. Churchill did not do well because the subjects that the examiners liked did not appeal to him. They liked to put questions to him and other students in Latin and mathematics. Full stop. He liked to be questioned in poetry, history and essays. چرچل نے امتحانات میں اس لیے اچھی کارکردگی نہ دکھائی کیونکہ وہ مضامین جنہیں ممتحن پسند کرتے تھے وہ اس کے لیے دلچسپی نہ رکھتے تھے. وہ اس سے اور دوسرے طالب علموں سے لاطینی اور ریاضی کے متعلق سوالات کرنا پسند کرتے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے شاعری، تاریخ اور مضمون نویسی کے متعلق سوالات پوچھے جائیں. How did Churchill do his Latin paper? کہ چرچل نے اپنا لاطینی زبان کا پرچہ کیسے حل کیا. In his Latin paper, he was completely unable to answer a single question. Full stop. He wrote his name on the top of the page. Full stop. Then he wrote down the number of the question as 1.
اور 1 کے دونوں طرف بچوں آپ نے کاماز لگانے ہیں, انورٹڈ کاماز بگن اور انورٹڈ کاماز کلوز. آفٹر مچ تھنکنگ ہی پٹ آ بریکٹ راؤنڈ اٹ. 1 لکھے, آپ نے دونوں طرف کاماز ڈبل لگانے بچوں, اور پھر دونوں طرف بریکٹس لگا دینی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ہی کوڈ ناٹ تھنک آف اینی تھنگ ٹو رائٹ ڈاؤن. کہ اپنے لاطینی زبان کے پرچے میں چرچل کسی ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکا. اس نے صفحے پر سب سے اوپر اپنا نام لکھا, پھر سوال نمبر 1 لکھا, اور بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اس کے گرد ایک بریکٹ ڈال دی. اس کے بعد وہ لکھنے کے لیے کچھ بھی نہ سوچ سکا. Question number 5. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or lose? کہ چرچل کو انگلش پڑھائی جاتی تھی ہیرو میں, نہ کہ لاطینی اور یونانی زبان. کیا یہ فائدہ مند تھا یا نقصان دہ تھا؟ Churchill's first great gain in active life was that he knew English well to work and succeed. Full stop. Those boys who had learnt Latin and Greek had to learn English to earn their living. Full stop. Churchill succeeded wonderfully well. Full stop. چرچل کا عملی زندگی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسے وہ کام کرنے اور کامیاب ہونے کے لیے انگریزی زبان سے بخوبی واقف تھا وہ, اور ان لڑکوں کو جنہوں نے یونانی اور لاطینی زبان پڑھی تھی اپنی روزی کمانے کے لیے انگریزی پڑھنی پڑی, اور چرچل حیران کن طور پر کامیاب رہا. Question number 7. In after years, how did the knowledge of English stand Churchill in good stead? کہ بعد کے سالوں میں انگریزی کے علم نے چرچل کو کس طرح فائدے میں رکھا. The boys who had studied Latin and Greek had to come down again to common English to earn their living or make their way. Full stop. But Churchill already knew the English language well. Full stop. He never felt any doubt about its use. کہ جن طالب علموں نے صرف لاطینی اور یونانی پڑھی تھی انہیں روزی کمانے اور اپنا راستہ بنانے کے لیے عام انگریزی کی طرف آنا پڑا, لیکن چرچل پہلے ہی سے انگریزی زبان اچھی طرح جانتا تھا. اس نے اس کے استعمال میں کبھی کوئی شک محسوس نہیں کیا. لاسٹ کویسچن ہے بچوں. رائٹ این اپریسیشن اور کرٹیسزم آف چرچلز ویوز in regard to the study of Latin, Greek and English and their value in earning a living. کہ روزی حاصل کرنے کے لیے انگریزی زبان لاطینی اور یونانی زبان پڑھنے کے مقابلے میں بہتر ثابت ہوئی. چرچل کے اس نقطہ نظر کی وضاحت کیجیے یا اس پہ تنقید کیجیے. Churchill is right when he says that there was no use to learn Latin or Greek at Harrow. First stop. The students had to come down again to common English to earn their living. Full stop. He wisely says that students should learn English first and then Latin or Greek if they have the time. چرچل کا یہ خیال اس ضمن میں درست ہے کہ ہیرو میں لاطینی اور یونانی زبانیں پڑھانا فضول تھا. طالب علموں کو اپنی روزی کمانے کے لیے دوبارہ عام انگریزی کی طرف آنا پڑا تھا. اس کا یہ کہنا دانش مندی پر مبنی ہے کہ طالب علموں کو پہلے انگریزی زبان سیکھنی چاہیے اور پھر اگر ان کے پاس وقت ہو تو وہ لاطینی اور یونانی زبانیں بھی سیکھ لیں. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ آپ کے کوشچن آنسرز تھے. اس کے 8 جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں, دھیان سے سنیے گا, لکھیے گا, یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں بچوں اپنے ایڈیمس کی طرف. ٹھیک ہے جی, جو ہمارے آج کے ایڈیمس ہیں وہ ہیں جی 211 سے 215 تک. کہ 211 ہے بچوں ان اور گیٹ انٹو ہاٹ واٹر, مشکل میں ہونا یا پڑ جانا. 212 ہے آپ کا بچوں انز اینڈ آؤٹس, تمام تفصیلات. ٹھیک ہے, اور 213 ہے ان ونز ایلیمنٹ, اپنے میدان میں. 214 ہے بچوں ان شارٹ, مختصراً. اور 215 ہے ان دیٹ, بات پھیلنا. ٹھیک ہے, ان دیٹ بات پھیلنا. یہ 5 کے 5 آپ یاد کیجیے گا, انہیں لکھیے گا, سینٹینسز بنائیے گا ان کے. ٹھیک ہے, اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنی پریپوزیشنل فریزز کی طرف جو آج ہماری 76 سے لے کے 80 تک ہیں. بات ان, BATH بات, ان نہانا. ٹھیک ہے جی. بیئر اوے, انعام وغیرہ جیتنا. 78 ہے جی بیئر آؤٹ, تصدیق کرنا. 79 بیئر ود, برداشت کرنا. اور 80 ہے بچوں بیگ فار, التجا کرنا. ٹھیک ہے جی.
یہ آپ کے 5 پریپوزیشنل فریزز ہیں، ان کو بھی یاد کیجئے آپ، ٹھیک ہے. اور اب آپ پیراگراف لکھ لیجئے اپنا ٹرانسلیشن کا، ٹھیک ہے جی. یہ ہے آپ کا 15 پیراگراف ٹرانسلیشن کا بچوں. تو یہ آپ سن لیجئے دھیان سے. میں اپنے اسکول میں ہاکی کھیلا کرتا تھا، ٹھیک ہے. میں اپنے اسکول میں ہاکی کھیلا کرتا تھا. اور فل اسٹاپ. گرمیوں میں شام کے 5 بجے اور سردیوں میں 4 بجے میں اور میرے دوست ہاکی کے میدان میں پہنچ جاتے. فل اسٹاپ. ہم تقریباً 1.5 گھنٹے تک ہاکی کھیلتے. فل اسٹاپ. کبھی کبھی میں ہاکی کھیلنے نہ جا سکتا. فل اسٹاپ. مجھے بہت افسوس ہوتا. فل اسٹاپ. جب تک میں اسکول میں رہا یا باقاعدگی سے ہاکی کھیلتا رہا، ٹھیک ہے. جب تک میں اسکول میں رہا باقاعدگی سے ہاکی کھیلتا رہا. فل اسٹاپ. کالج میں داخل ہونے کے بعد میں اتنی باقاعدگی سے ہاکی نہ کھیل سکا، ٹھیک ہے. اچھا جی. ہاکی کھیلنے کے لیے کیا آئے گا؟ یوز ٹو پلے ہاکی. اور دوسرے دوستوں کے ساتھ ہاکی کے میدان میں پہنچ جاتے تھے. ود ادر فرینڈس آف مائن اینڈ آئی ان دا ہاکی گراؤنڈ. اور اس کے علاوہ ہے جی مجھے بہت افسوس ہوتا. فیلٹ ویری سوری. جب تک میں اسکول میں رہا. ایز لانگ ایز آئی ریمینڈ ان اسکول. باقاعدگی سے ہاکی کھیلتا رہا. وینٹ آن پلینگ ہاکی ریگولرلی. اور کالج میں داخل ہونے کے بعد میں اتنی باقاعدگی سے ہاکی نہ کھیل سکا وتھ سچ ریگولیرٹی، ٹھیک ہے جی. یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے. اب ان کو آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے، پوری ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور جو بھی کچھ یاد کرنا ہے بچوں کوشچن آنسر وہ ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.